ٹاماہاک میزائل کی ریورس انجینئرنگ سے بابر میزائل کی تیاری کا نواز شریف کا دعویٰ کتنا درست ہے؟ دوستو، حال ہی میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ کو لندن میں امریکی میزائل کی ریورس انجینئرنگ سے پاکستانی بابر میزائل کی تیاری کا دعویٰ کیا تو میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ سوال گردش کرنے لگا کہ یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے۔ صحافیوں سے بات چیت میں نواز شریف نے کہا تھا کہ آدھے میزائل تو میں نے تیار کروائے ہیں اور یہ جو ٹاماہاک میزائل ہے وہ بھی نواز شریف نے بنوایا تھا۔ وہ ہم بلوچستان سے لے کر آئے تھے جب کلنٹن نے افغانستان پر راکٹ چلائے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان میزائلوں میں سے ایک ثابت مل گیا، اس کو ہم لے کر آئے اور اس کی بیک انجینئرنگ یعنی ریورس انجینئرنگ ہوئی، ہم نے اس کو بنا دیا۔ یار کوئی چھوٹی موٹی خدمات نہیں، ہماری اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ان کی تصحیح کی اور بتایا کہ میزائل ٹاماہاک نہیں کروز تھے، جس پر نواز شریف نے دہرایا کہ وہ کروز میزائل کی بات کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ ٹاماہاک میزائل کروز میزائل ہی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو اس دعوے کا پس منظر بتاتے ہیں۔ اصل میں یہ واقعہ اگست 1998 کا ہے، جب امریکہ نے بحیرہ عرب سے آپریشن انفائنائٹ ریچ کے نام سے افغانستان میں عالمی شدت پسند تنظیم القاعدہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اس آپریشن کا مقصد افغانستان کے علاقے خوست میں موجود اسامہ بن لادن کے ٹھکانے اور شدت پسند تنظیم القاعدہ کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنانا تھا۔ اسی آپریشن کے تحت سوڈان میں بھی ایسے ہی ایک ٹھکانے کو تباہ کیا جانا تھا۔ یہ کارروائی اسی مہینے میں تنزانیہ اور کینیا میں امریکی سفارت خانوں میں القاعدہ کی طرف سے بم دھماکوں کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی۔ ان دھماکوں میں ایک اندازے کے مطابق امریکی شہریوں سمیت 224 افراد ہلاک اور 4000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسٹیول کوپل کی کتاب گھوسٹ وارز کے مطابق وائٹ ہاؤس میں اس معاملے پر بحث ہوئی تھی کہ پاکستان کو اس کارروائی کے متعلق بتایا جائے یا نہیں، کیونکہ کارروائی میں استعمال ہونے والے ٹاماہاک کروز میزائل نے بلوچستان کی فضا سے گزرتے ہوئے افغانستان پہنچنا تھا۔ بعض امریکی دفاعی اہلکاروں کا خیال تھا کہ یہ میزائل بلوچستان میں پاکستان کی ایک مبینہ ایٹمی سائٹ سے گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان انہیں انڈیا کی کوشش سمجھ کر تباہ کر دے، جبکہ دوسری طرف یہ رائے بھی تھی کہ پاکستان کو بتا دیا گیا تو اس کا قوی امکان ہے کہ یہ خفیہ معلومات اسامہ بن لادن کو پہنچا دی جائے۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ آپریشن کے بارے میں کارروائی سے صرف 10 منٹ پہلے پاکستان کو بتایا جائے گا۔ یوں 20 اگست کو میزائل فائر ہونے سے صرف 10 منٹ پہلے اس وقت کے امریکی سفیر نے فوجی سربراہ جنرل جہانگیر کرامت کو آگاہ کیا کہ یہ کروز میزائل پاکستان کی فضائی حدود سے گزریں گے، مگر ہوا یہ کہ 20 اگست کو مکران کی ساحلی پٹی اور ہوش کے غیر آبائی علاقوں میں کچھ مقامی افراد کو سمجھ نہ آنے والے جنگی سامان کا ملبہ ملا۔ ڈاکٹر سمر مبارک، جو نیس کام کے بانی اور پاکستان کے میزائل اینڈ ریسرچ پروگرام کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، نے ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت افغانستان میں اسامہ بن لادن کے مبینہ ٹھکانوں پر 72 ٹاماہاک میزائل داغے گئے تھے۔ چونکہ ان سب نے افغان صوبے خوست تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی فضا سے گزرنا تھا، یہی وجہ ہے کہ 2 میزائل بظاہر فنی خرابی کی وجہ سے بلوچستان کے غیر آباد علاقوں میں گرے۔ پاکستان اس وقت اپنے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے 90 کے دہائی سے ہی امریکہ کی جانب سے دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت پر پابندیوں کی زد میں تھا۔ اسی برس پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو یہ دفاعی اور معاشی پابندیاں مزید سخت ہو چکی تھیں۔ اس وقت کے اخبارات کے مطابق امریکی کروز میزائل ٹاماہاک کا ملبہ بلوچستان میں مکران کی ساحلی پٹی کے قریب خاران کے علاقے میں 2 مختلف مقامات پر ملا تھا۔
مقامی افراد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی تو یہ ملبہ قبضے میں لے لیا گیا اور فوری طور پر فوج نے اسے اپنے اسٹریٹجک پروگرام سے منسلک اداروں کے حوالے کیا تاکہ اس پر تحقیق کر سکے۔ مگر یہ میزائل کس حالت میں ملے تھے اس پر متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ اس وقت پینٹاگون نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پاکستان اور خاص طور پر چین کروز میزائل ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک خبر میں اسلام آباد میں ایک سرکاری افسر کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ حیران کن طور پر پاکستان کو یہ میزائل سالم حالت میں ملے تھے، تاہم ڈاکٹر سمر مبارک اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میزائل نہایت نازک ہوتا ہے اور یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ زمین پر گرے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان کو اس علاقے سے میزائل ملے، مگر وہ چند ٹکڑے تھے۔ تباہ شدہ ملبے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر کیا ریسرچ کی جا سکتی ہے؟ دوستو، تو کیا نواز شریف کا کروز میزائل سے متعلق دعویٰ کتنا درست ہے؟ ڈاکٹر سمر مبارک اس بیان پر رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بیان غلط ہے کہ پاکستان نے ٹاماہاک کو ریورس انجینئرنگ یا نقل کیا۔ یہ ٹیکنیکی طور پر بھی ممکن نہیں، کیونکہ ساخت کاپی کر بھی لے تو اصل کام تو سافٹ ویئر کا ہوتا ہے، جس کا مکمل کنٹرول مینوفیکچرر کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سائنسدانوں نے خود دن رات پروگرام پر کام کیا ہے اور مقامی سطح پر یہ میزائل تیار کیے ہیں۔ خیال رہے کہ بابر کروز میزائل پر کام کا آغاز سن 2000 کے بعد شروع ہوا تھا اور 2005 میں بابر 1 کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا۔ پاکستان نے 2017 میں سمندر کی تیز سے زمین پر مار کرنے والے اور سٹیل ٹیکنالوجی کے حامل بابر 3 کروز میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا اور اس طرح یہ دنیا کا 5واں ملک بن گیا تھا جس نے اپنا ٹرائیڈ مکمل کیا، یعنی پاکستان نے زمین سے فضا اور سمندر کی تیز سے ایٹمی ہتھیار فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ اس وقت پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بابر کروز 3 میزائل اپنے ہدف کو 100% تک درست نشانہ بناتا ہے۔ اس خاصیت کی وجہ سے یہ میزائل ایٹمی کے بجائے روایتی وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کون سے میزائل تیار کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت بیلسٹک اور کروز دونوں قسم کے میزائل تیار کر رہا ہے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو بیلسٹک میزائل کا مقصد ایک بڑے علاقے پر تباہی پھیلانا ہوتا ہے، جبکہ کروز میزائل بالعموم کسی خاص اور چھوٹی جسامت والے ہدف کو ٹھیک تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیلسٹک میزائل آواز سے کئی گنا زیادہ رفتار سے پرواز کرتا ہے، جبکہ کروز میزائل کم رفتار کے باوجود اپنے مشینی ذہانت یعنی لیزر گائیڈڈ سسٹم استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ ہدف تک جا پہنچتا ہے۔ کروز میزائل بیلسٹک میزائل سے سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، تاہم اس کی رفتار بیلسٹک میزائل کے مقابلے میں خاصی کم اور سب سونک اور ہائپر سونک کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ میزائل انتہائی قریب ایک درخت کی اونچائی تک بھی اڑان بھر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریڈار سے بچ سکتا ہے۔ اس میزائل کو فائر کرنے کے بعد پرواز کے دوران اس کی سمت اور ہدف کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کروز میزائل کو کلر سپر کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رہنمائی سے لے کر ہدف کو نشانہ بنانے تک جدید ترین کمپیوٹر نظام استعمال کرتا ہے۔